نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 37 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ارجی الیہم، تو واپس جا ان کی طرف، فلا یأتینہم بجنود لا قبل، پس ضرور بالضرور ہم آئیں گے ان کے پاس لشکروں کے ساتھ، نہیں کوئی مقابلے کی طاقت، لہم ان کو، بہا ان کے ساتھ، ولا نخرجنہم اور ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے انہیں، منہا اس سے، اذلۃً بے عزت کر کے، وہم صاغرون اور وہ سب ذلیل ہوں گے۔ قال کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم تم میں سے کون ہے، یأتینی بلائے میرے پاس، بعرشہا اس تخت کو، قبل ان یأتونی پہلے کہ وہ سب آئیں میرے پاس، مسلمین سب فرما بردار۔ قال اس نے کہا، عفریت ایک قوی ہیکل جن، من الجن جنوں میں سے۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ منہا من جانب، منعن من حیث القوم، اذلتا ذلت و رسوائی، ذلت آمیز۔ واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوقت۔ قال قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ بعرشہا عرش الہی، عرش و فرش، تحت العرش۔ قبل قبل از وقت، قبل از کلام اور قبل از غذا۔ مسلمین مسلم مسلمان، مسلمین اسلام تسلیم، الجنی جن اور جنات۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، آتا دیا ہے، آتا جو اس نے دیا، نأتین ہم آئیں گے، جنود لشکروں، صاغرون ذلیل ہوں گے، ملأ اہل دربار، یأتی لائے گا، یأتو وہ آئیں، عفریت ایک قوی ہیکل جن۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم ملکہ سبا کا واقعہ پڑھ رہے تھے، پچھلے سبق میں بھی ہمارا وہی واقعہ تھا، ابھی بھی وہی کنٹینیو ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، واپس جان کی طرف، پھر پس ضرور ہم آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ کہ نہیں طاقت ہوگی ان کو ایسے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی، اور بلا شبہ ضرور ہم نکال دیں گے انہیں اس علاقے سے بے عزت کر کے، اور وہ ذلیل ہوں گے۔ یعنی جب واپس گیا قاصد اور اس نے ملکہ سبا کو بتایا کہ جو ہدیے تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے بلکہ واپس بھیج دیے، اور یہ بھی کہا کہ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے دیا تمہیں، یعنی جو تمہارے پاس ہے اللہ نے اس سے مجھے بہت بہتر عنایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے توکل علی اللہ پہ، کہ اللہ جو دے، جس حال میں دے اور جیسے رکھے اسی پر توکل کیا جائے۔ یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے، واپس جا ان کی طرف، پس ضرور بالضرور ہم آئیں گے۔ اب جو قاصد کو واپس بھیجا تھا انہوں نے ہدیے واپس کرنے کے لیے، تو ان کو ملکہ سبا نے کہا کہ واپس جاؤ ان کی طرف اور ان سے کہو کہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ کہ نہیں طاقت ہوگی ان کو ان لشکروں کے ساتھ مقابلے کی، یعنی ہم بہت طاقتور لشکروں کے ساتھ آئیں گے، اور بلا شبہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں اس علاقے سے بے عزت اور ذلیل کر کے۔ کہا سلمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون لائے گا میرے پاس اس کا تخت، اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ اب یہ دیکھیں کہ سلمان علیہ السلام کو حدود نے جو بتایا تھا کہ ملکہ سبا کا ایک تخت ہے بڑا عالی شان، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے چیلنج کیا درباریوں میں سے کہ کون ایسا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا جب میسیج آیا کہ یہ ملکہ سبا اپنی قوم اور لشکروں کے ساتھ یہاں پہنچنا چاہتی ہے، پہنچ رہی ہے، اس نے عہد کر لیا آنے کا، تو انہوں نے اس کے کہا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے کون ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا جو وہ عالی شان تخت ہے وہ اس کو بھی اٹھا کر لے آئے میرے پاس۔
تو اس نے کہا کہ وہ میرے پاس جو فرما بردار ہو کر آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارا معاملہ کون کر سکتا ہے؟ فرما بردار ہو کر یعنی وہ یہ مذہب قبول کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح سے وہ مطلب حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتی ہے۔ تو جب سلمان علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کون لائے گا میرے پاس وہ تخت کو، تو جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، اس کا نام بھی افرید تھا، اس جن کا نام، کہ اس نے کہا، وہ سب سے طاقتور تھا اور بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس اس کو، قبل ان تقوما، کہ آپ اٹھیں، من مقامک، اپنی جگہ سے، وانی، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقوی، یقیناً طاقت رکھنے والا ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس اس کو، عفریت نے کہا، اور اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور اس نے کہا کہ بے شک میں اس پر یقیناً طاقت رکھنے والا ہوں، یعنی مجھے اس پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عبور حاصل ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اس سے آگے بھی موجود ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم دیا تھا اور کس طرح سے تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم۔ قال الذی عندہ علم، اس نے کہا جو اس کے پاس ایک علم ہے، من الکتاب، کتاب سے، انا آتی کا، کہ میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، بھی، اس کو، قبل ان یرتد، کہ اس کو پہلے کہ وہ لوٹے، یعنی جھپکے، الیہ کا، آپ کی طرف، طرف کا، آپ کی آنکھ، فلما، پھر جب، راہ، اس نے دیکھا اسے، مستقرن، رکھا ہوا، عندہ، اپنے پاس، قال، کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اشکرو، کہ میں شکر کرتا رہوں، یا اکفر، میں ناشکری کرتا رہوں، ومن شکر، اور جس نے شکر ادا کیا۔ تقومو، میں نے اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ تقومو، اقامت، مقیم، اقامت گاہ، قائم مقام، علیہ، علیحدہ، علی الاعلان، اور علی العموم، لقوی، قوت، قوی، مقوی، امین، امانت اور امین، علم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، الکتاب، کتاب، کتب، کاتب، کتابت اور مکتوب، یرتدہ، رد و مرتدت، تردید اور مرتد، الیہ کا، مرسل الیہ، مکتوب الیہ، داعی الی الخیر، راہ و رویت حلال، رویت باری تعالیٰ، مستقرم، قول و قرار، قول، قالا، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، ھذا، حامل لہذا، رکا، لہذا، ھذا من فضل ربی، من جانب، من حیث القوم، لیبلونی، بلا، دور، ابتلا اور مبتلا، اشکرو، شکر، شاکر، اظہار تشکر، شکر گزار، اکفر، کفر، کافر، کفار، کفار مکہ، عربک کے ورڈز دیکھیے، آتی، لے آؤں، آتی، لے آتا ہوں، طرفو، آنکھ، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا، عفریت نے کہا، اور میں بہت طاقتور ہوں، اور میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت نمبر 40 میں جو مینشن ہے، بتایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہوا تھا کتاب سے، یعنی اللہ کی جو کتاب ہے اس سے علم دیا ہوا تھا، اور وہ علم کچھ روایات میں یہ ہے کہ وہ اسماء الحسنی کا علم تھا، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت کے لیے عطا کیا تھا۔ اللہ لا الہ الا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ اس علم کی طاقت کے بنا پر وہ جو تھا جن، وہ اس طرح کے کام کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو وہ خاصیت دی گئی تھی، اور وہ اللہ ہی کی دی ہوئی خاصیت کی بنا پر یہ علم، اس علم پر عبور رکھتا تھا، اور وہ اسی طرح سے لے آیا آپ کے پاس اس کے تخت کو، ملکہ سبا کے۔ اس نے کہا میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس کو، اس سے پہلے کہ جھپکے آپ کی طرف آپ کی آنکھ، یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہیں بھی مسلسل، تو اس کو آنکھ جھپکنے کی ضرور پیش آتی ہے، تو اس نے بھی کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر جب دیکھا اس نے اسے رکھا ہوا اپنے پاس، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تخت آپ کے پاس پہنچ چکا ہے،
تو پھر کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ جس نے شکر کیا، اب یہ دیکھیں یہاں پر ھذا من فضل ربی، فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے، بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز قرآن میں اس طریقے سے یہ سکھائی کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کامیابیاں ملیں زندگی میں، کوئی بھی چیز ہو، تو ہم انسان ہیں نا، تو بڑی جلدی اترانے والے انداز میں آ جاتے ہیں۔ میں نے محنت بہت کی تھی، اس لیے میرا دکان یا دفتر مین روڈ پہ ہے، یا میرا گھر وہاں پر ہے، اس لیے ہم عام طور پر دوسروں کو کریڈٹ دے دیتے ہیں اپنے اللہ کی جگہ پہ، یا اپنی آپ کی اہمیت اجاگر کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت کی تھی۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب مسلمانوں کو کہ اللہ نہ چاہے تو ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، ہم جتنے مرضی مین جگہ پہ آفس، دکانیں اور گھر لے لیں، اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہاں پر یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں زندگی میں جو بھی اچیومنٹس ہوں، جو بھی کامیابیاں حاصل ہوں، ہمارا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں وہ چیز عنایت کی، اور ہم یہ ضرور مینشن کریں ھذا من فضل ربی، کہ یہ صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو ہماری محنت، ہماری یکسوئی، ہماری جگہوں، ہماری اچیومنٹس کسی بھی کام کی نہیں ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شاکرین میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم ابھی جو میں نے بات کی، کریڈٹ لے جاتے ہیں، خود لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہم جگہ، چیز، آفس، لک کو کریڈٹ دے دیتے ہیں۔ کریڈٹ کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اب آگے دیکھیے اسی آیت کے اینڈ میں، جس نے شکر ادا کیا اس کے لیے کیا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک صرف وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب بہت بڑا بے پرواہ، بہت کرم کرنے والا ہے۔ کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ اپنی ذات کا فائدہ کرتا ہے، اسے اس کا اجر یہاں پر بھی ملے گا اور اگلے جہاں میں بھی ملے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے اس نے تو بے شک میرا رب بہت بے پرواہ اور بہت کرم والا ہے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے جو ناشکری کر رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا فائدہ اس میں مضمر نہیں ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ ہر نیک کام کا اجر ہمارے اپنے حصے میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ آگے چلتے ہیں، قال، کہا، نکرو، تم سب صورت بدل دو، لہا، اس کے لیے، عرشہ، اس کا تخت، ننظر، ہم دیکھیں، اتہتدینی، اتہتدی، کہ وہ راہ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ہے اس سے جو نہیں سب راہ پاتے۔ فلما، پھر جب جاءت، وہ آئی، قیلا، کہا گیا، اہکذا، کیا اسی طرح ہے، عرش کا تیرا تخت، قالت، اس نے کہا، کأنہ، گویا یہ ہوا وہی ہے، وہ اوتینا، اور ہم دیے گئے تھے، علم، من قبلہا، اس سے پہلے، وکنہ مسلمین، اور ہم ہیں مسلمان سب فرما بردار، وصدہا، اور روکا اسے، ما، جس کی، میننگس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ یشکر، شکر، شاکر، اظہار تشکر، شکر گزار،
لنفسی نفس نفسا نفسی نظام تنفس، کفرا کفران نعمت، ربی رب ربوبیت رب العالمین، غنی غنی مستغنا اور استغنا، کریم کرم اکرام تکریم محترم و مکرم، عرش و عرش الہی عرش و فرش تحت العرش، ننظر نظر نظارہ منظر منظور نظر تناظر، تحت دی ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات، لا تعداد لا علاج اور لا علم، قیلا قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، واؤ ورڈس کی اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیل النہار رحم و کرم اور شان و شوکت، العلم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، من جانب من حیث القوم، قبلیہ قبل از وقت قبل از کلام اور قبل از غذا، مسلمینہ مسلمان مسلم اسلام اور تسلیم، عربک کے ورڈز دیکھیے، نکر رو صورت بدل دو، جاءت وہ آئی، اوتینا ہم دیے گئے تھے، صدا روکا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ تو بے شک وہ یہ ہم آیت نمبر 40 کر چکے ہیں، 41 کو دیکھ لیجئے، کہا سلمان علیہ السلام نے صورت بدل دو یعنی بے پہچان کر دو، اس کے لیے اس کا تخت کہ ملکہ سبا کے تخت کی شیپ چینج کر دو، بدل دو اس کو، ہم تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یعنی پہچانتی ہے اسے، یعنی اسے وہ یاد ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں راہ پاتے، کہ اسے وہ یاد ہے یا نہیں یاد، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے جو ہدایت یافتہ ہیں یا وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا، تو اسے کہا گیا کیا یہ اسی طرح ہے تیرا تخت؟ اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، ہم دیے گئے تھے علم سلمان کی عظمت شان کا، اسے پہلے ہی اور ہم ہیں فرما بردار۔ اور روکا اسے اللہ کی عبادت سے اس چیز نے جس کی کیا کرتی تھی وہ، دیکھ لیتے ہیں مبارکہ کے اگلے حصے میں، کانت تعبد من دون اللہ، وہ تھی عبادت کرتی اللہ کے سوا، انہا کانت بے شک وہ تھی، من قوم کافرین کافر لوگوں میں سے، کہ وہ عبادت کرتی تھی ان چیزوں کی جو اللہ کے سوا تھیں اور وہ کافر یعنی نافرمان قوم میں سے تھی۔ قیل لہا کہا گیا اس سے، ادخلی تو داخل ہو جا، سرحا محل میں، فلما پھر جب رأت ہو اس نے دیکھا اسے، حسبت ہو اس نے سمجھا اسے، لجا گہرا پانی، وکشفت اور اس نے کپڑا اٹھایا، عن ساقیہا اپنی پنڈلیوں سے، قالا کہا، انہ سرح ممرد بے شک وہ ایک محل ہے جوڑا ہوا، من قواریر شیشوں سے، قالت وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، واسلمت اور میں مطیع ہو گئی، مع سلیمان سلمان کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین سب جہانوں کا جو رب ہے۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں، تعبدو عابد عبادت معبود، من جانب من حیث القوم قوم قوم اقوام قومیت، من حیث القوم کافرین کفر کافر کفار مکہ، رأتو رویت حلال رویت باری تعالیٰ، واؤ ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، قالا قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، ظلمتو ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، نفسی نفس نفسا نفسی نظام تنفس، اسلمتو مسلم مسلمان اسلام تسلیم، مع اہل و عیال معیت، للہ لہذا الحمدللہ، العالمین عالم اسلام عالم عقبہ عالم برزخ، ارسلنا رسول مرسل رسالت، الی ادائی الی الخیر رجوع الی اللہ، عربک کے ورڈز دیکھیے، دونی سوا، سرحا محل، حسبت ہو سمجھا، لجا گہرا پانی، کشفت کپڑا اٹھایا، ساقیہ پنڈلی سے، سرہن محل ہے، ممردن جوڑا ہوا، قواریر شیشوں سے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز۔ آیت نمبر 44، کہا گیا اس سے، تو داخل ہو محل میں، حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں، جب اس نے دیکھا اسے تو بغور سمجھا اسے گہرا پانی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا محل کی تعمیر ایسی ہوئی تھی کہ نیچے پانی تھا اور اوپر محل تعمیر کیا گیا تھا، شیشے کا محل تھا وہ، تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ پانی میں قدم رکھنے لگی، اس کو شیشہ فیل نہیں ہوا، نظر نہیں آیا،
کہنے لگی تو اس نے کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ تو اس نے کیا کیا، پانی کو محل سمجھا اور کپڑا اٹھا لیا اپنی پنڈلیوں سے تاکہ وہ پانی میں پاؤں رکھ سکے۔ کہا سلمان نے بے شک وہ ایک محل ہے جڑا ہوا شیشوں سے۔ سلمان علیہ السلام نے بتایا اس کو کہ یہ ایک محل ہے شیشوں سے جڑا ہوا۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں مطیع ہو گئی سلمان کے ساتھ، کہ میں سلمان کی مطیع ہو گئی، فرما بردار ہو گئی، اس پر ایمان لے آئی، اور اللہ نے مطیع ہو گئی سلمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا مطیع و فرما بردار ایسے ہی بنائے جیسے کہ ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام پر اللہ کی رضا کے لیے ایمان لائی۔ ہم بھی اپنے قول، فعل، عمل ہر چیز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔